السلام علیکم دوستو اب چنگیز خان نے ایک خاصا بڑا لشکر دریائے آمو میں پتھر پھینک کر دریا کا رخ خوارزم شہر کی طرف موڑنے کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ لشکر جب اس مخصوص جگہ پہنچا کہ جہاں سے دریا کا رخ موڑنا تھا تو وہاں پر جا کر لشکر کا ایک حصہ تو ہتھیار بند ہو کر بالکل مستعد ہو گیا اور دوسرا حصہ ابھی دریا میں پتھر پھینکنے کی ابتدا کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک نظام الدین اور آرزوزنی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر نمودار ہوئے تو انہیں دیکھتے ہی منگول سمجھ گیا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا وہ ایک دم تیار ہوئے اور نظام الدین اور آرزوزنی کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ دوسری طرف نظام الدین اور آرزوزنی بھی منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ دوستو نظام الدین اور آرزوزنی کا یہ حملہ بڑا خوفناک اور جان لیوا تھا۔ منگولوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو مار بھگائیں، لیکن نظام الدین اور آرزوزنی ٹلنے والے نہیں تھے، تو اپنے تیز حملوں سے انہوں نے منگولوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح دریائے آمو کے کنارے میدان جنگ کے اندر ایک خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور آخر کار نظام الدین اور آرزوزنی نے منگولوں کے اس لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان میں سے بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر واپس چنگیز خان کے پاس جانا نصیب ہوا۔ تو اب اس کامیابی سے شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کے حوصلے بھی بڑھ گئے تھے اور انہوں نے بھی مزاحمت سخت کر دی تھی، لیکن اب منگول بھی یہ کوشش کرنے لگے کہ شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر ہے تو اسے کسی نہ کسی طرح شہر سے باہر نکالا جائے۔ حالانکہ نظام الدین نے حاکم شہر خمرتگین اور سپہ سالار فریدون غوری کو منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت لشکر لے کر شہر سے باہر نہ نکلے اور شہر کے اندر ہی رہ کر منگولوں کو اپنے ساتھ مصروف رکھیں۔ باہر کی طرف سے وہ ان پر حملہ آور ہو کر ان کی لشکر کی تعداد کو کم کرتے رہیں گے۔ لیکن دوستو اس موقع پر شہر کے اندر جو لشکر تھا جب اسے خبر ہوئی کہ نظام الدین اور آرزوزنی نے حملہ آور ہو کر چنگیز خان کے اس لشکر کا خاتمہ کر دیا ہے، تو انہوں نے وہی غلطی کی کہ جس سے نظام الدین نے انہیں منع کیا تھا۔ وہ فصیلے شہر سے باہر کھلے میدانوں میں نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر چنگیز خان اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹتا چلا گیا، لیکن اہل شہر جوں آگے بڑھتے گئے منگولوں کا ٹڈی دل لشکر انہیں چاروں طرف سے گھیرتا چلا گیا۔ شہر سے نکلنے والے لشکریوں کو اس وقت ہوش آیا کہ جب وہ دشمن کے نرغہ میں پھنس گئے، لیکن اب ہتھیار ڈالے بغیر اور کوئی صورت باقی نہ تھی۔ تو اس طرح خوارزم شہر کے لشکر کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے خوارزم اب منگولوں کے رحم کرم پر تھا۔ اس کے بعد منگول شہر میں داخل ہو گئے تو شہر کو پہلے تو انہوں نے جی بھر کر لوٹا اور شہر کو لوٹنے کے بعد منگولوں نے جوانوں اور دستکاروں کو اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ جوان لڑکیاں منگول لشکریوں کے حوالے کر دی گئیں، بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور باقیوں کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ منگول جب خوارزم شہر میں داخل ہوئے تو نظام الدین اپنے لشکر کو لے کر سلطان کی طرف کوچ کر گیا۔ وہ بڑا مایوس افسردہ اور دل گرفتہ ہو گیا تھا۔ تو خوارزم کو فتح اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد چنگیز خان موسم گرما بسر کرنے کے لیے نقشب کی طرف چلا گیا۔ جب گرمی کی شدت کم ہوئی تو اس نے ترمز کا رخ کیا اور اہل شہر کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ مزاحمت ترک کر کے اطاعت کر لیں تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اہل شہر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ 11 دن تک محاصرہ جاری رہا اور جنگ ہوتی رہی، لیکن آخر کار اہل شہر مغلوب ہو گئے۔ تو حسب قاعدہ وہاں کے جوان طبقے کو چنگیز خان نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا اور باقی ماندہ لوگ قتل کر دیے گئے۔ ترم سے فارغ ہونے کے بعد چنگیز خان نے بلخ کا رخ کیا۔ بلخ ان دنوں بڑا آباد اور دولت مند شہر شمار کیا جاتا تھا، جو جنوب میں واقع پہاڑوں کے دامن سے 2 میل اور دریائے آمو سے 6 میل کے فاصلے پر تھا، اور اس کے آثار اب بھی مزار شریف کے گاؤں کے اطراف میں موجود ہیں۔ تو چنگیز خان جب شہر کے قریب پہنچا تو اہل شہر کو کہلا بھیجا کہ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اہل بلخ کو بخارا اور سمرقند کے باشندوں کے حشر کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اطاعت قبول کر لی اور چنگیز خان نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین اسی کے قریب و جوار میں موجود ہے تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور حکم دیا کہ شہر کو لوٹ کر اہل شہر کو قتل کر دیا جائے۔ اب چنگیز خان کی اگلی منزل مسلمانوں کا شہر تالقان تھا اور یہاں بھی حسب معمول اہل شہر کو اطاعت مان لینے کا مشورہ دیا گیا، لیکن چونکہ منگولوں کے کسی وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس لیے تالقان کے باشندوں نے لڑ کر مرنے کو فریب اور دھوکہ سے مارے جانے پر ترجیح دی۔ چنانچہ اہل تالقان نے ایسی سخت مزاحمت کی کہ چنگیز خان کی ایک نہ چلنے دی، اور آخر جب چنگیز خان کو تالقان فتح کرنے میں ناکامی ہوئی تو اس نے ادھر ادھر بکھری ہوئے اپنے دوسرے لشکریوں کو بھی طلب کر لیا۔ چنانچہ یہ کمک پہنچ جانے سے چنگیز خان کے ہاتھ اور مضبوط ہو گئے اور اس طرح تالقان شہر بھی فتح ہو گیا اور چنگیز خان کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ دوستو وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی خون آشام سلوک کیا گیا کہ جو دوسرے شہروں میں ہوا تھا۔ اب دوسری طرف سمرقند سے نظام الدین اور آرزوزنی نے سلطان کی طرف رخ کیا تھا، لیکن سلطان ایک جگہ ٹکنے والا نہیں تھا۔
اور چنگیز خان کو بھی سلطان کے ان ارادوں کا علم ہو چکا تھا، اس لیے کہ سمرقند کے محاصرہ کے دوران چنگیز خان کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان علاء الدین نے اپنے 4 لاکھ لشکر میں سے نصف لشکر کو سمرقند، اترار اور بخارا کے دفاع کے لیے تقسیم کر دیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً بھانپ لیا تھا کہ سلطان لڑنے سے کترا رہا ہے اور غالباً اس کی کوشش یہ ہے کہ دو بدو لڑائی کا کوئی موقع پیدا ہی نہ ہو۔ تو اب اسی بنا پر چنگیز خان نے اپنے بہترین سالار سبدائی کو لشکر دے کر یہ تاکید کی کہ وہ خراسان پر حملہ آور ہو کر خراسان کو فتح کرے اور ساتھ ہی ساتھ سلطان علاء الدین کا تعاقب کر کے اسے گرفتار کرنے کی کوشش بھی کرے۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے اوسان ایسے خطا ہوئے تھے کہ وہ منگولوں کے سائے سے بھی بدکتا تھا، تاہم اس نے اتنا ضرور کیا تھا کہ تمام صوبیداروں کو تاکیدی احکامات جاری کر دیے تھے کہ اپنی پوری کوشش سے منگولوں کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ چنانچہ اس نے مختلف حاکموں کو جو احکامات جاری کیے تھے، مورخین ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ سلطان نے ابو حفص کو سیستانی سپاہ کی کمان دے کر قلعہ زنگا کے دفاع پر متعین کیا تھا۔ ترکستان کے کچھ علاقوں کی حفاظت کے لیے کرسام پہلوان نام کے ایک شخص کو نامزد کیا تھا۔ غور کا سارا علاقہ ملک حسام الدین حسین کے حوالے کیا تھا۔ امیر عمر نام کے ایک شخص کے حوالے بامیان کا دفاع رکھا گیا۔ شمس الدین دجائی کو ہرات کی طرف روانہ کیا اور فیور کا قلعہ اصیل الدین نیشاپور کی حفاظت میں دے دیا گیا۔ تو اسی طرح نصرت کوہ کا قلعہ ملک شمس الدین اور کوہ رنگ کا قلعہ اعلیٰ خان ابو محمد اور گرجستان کا قلعہ ابو سبستان کے قبیلے کے سردار شیراہ کی طویل میں دے دیا گیا۔ تو اس طرح سلطان نے اپنی قلمرو کے ہر شہر اور ہر قلعہ کو کسی نہ کسی سردار کے حوالے کر کے تاکید کر دی کہ وہ اپنی ذمہ داری سے ہر ممکن طور پر عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف سلطان کے لشکر کا تعاقب کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کا جو حصہ مقرر کر رکھا تھا، تو وہ چنگیز خان کے احکامات کی بجا آوری کے لیے سریاب کے مقام پر دریائے آمو کو عبور کر کے اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ تو جب منگول سردار زاوا کے مقام پر جو ترشیر کے ضلع میں مشہور اور آباد ہے وہاں پر پہنچا تو ان کے پاس رسد کی سخت کمی ہو گئی۔ ہر چند انہوں نے یہ کوشش کی کہ اہل شہر اپنی ضرورت سے زیادہ غلہ قیمتاً انہیں دے دیں، لیکن اہل شہر اس پر آمادہ نہ ہوئے، تو مجبوراً منگولوں نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اہل شہر یہ سمجھے کہ منگول ڈر گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ڈھول پیٹنے شروع کر دی اور آوازیں کسنے اور فحش گالیاں منگولوں کو دینے لگی۔ تو یہ سب دیکھ کر منگولوں کے چلتے قدم روک گئے اور انہوں نے واپس پلٹ کر شہر پر حملہ کر دیا۔ اہل شہر نے بھی مقابلے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن 3 دن کے بعد اہل شہر تھک ہار کر بیٹھ گئے اور منگول لشکری شہر پر قابض ہو گئے۔ چنانچہ شہر لوٹ لیا گیا اور تمام اہل شہر کو قتل کر دیا گیا۔ تو اب دوسری طرف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ 2 لاکھ ٹڈی دل لشکر کو ساتھ لے کر ماورا نہر سے بھاگ کر نیشاپور پہنچ گیا اور 2 مہینے تک وہاں پر پڑاؤ کیے رہا۔ لیکن جب اسے یہ علم ہوا کہ چنگیز خان کا سالار سوبدائی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے تو وہاں سے چل دیا، اور جب منگول سردار وہاں پر پہنچا تو اس نے اہل شہر کو اظہار اطاعت کے لیے کہلا بھیجا۔ تو چونکہ اہل شہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ سلطان منگولوں کے ڈر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگا پھر رہا ہے اور ملک اور اہل ملک کے ننگو ناموس سے زیادہ اسے اپنی جان عزیز ہے، تو اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اظہار اطاعت کر کے اپنی خیر منائیں۔ تو جب اہل شہر کا وفد منگول لشکر کے سالاروں کے پاس اظہار اطاعت کے لیے حاضر ہوا تو انہیں چنگیز خان کی طرف سے مندرجہ ذیل پیغام لکھ کر دیا گیا۔ ہر چھوٹے بڑے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام دنیا خان اعظم چنگیز خان کی ملکیت ہے، تو جو شخص اس سے اظہار اطاعت کرے گا وہ خود اور اس کے تمام رشتہ دار خان اعظم کی حفاظت میں سمجھے جائیں گے، لیکن جو اس کی اطاعت سے گریز کرے گا وہ اپنی ذات کو مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ تو اب یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد منگولوں کا وہ لشکر سلطان کی تلاش میں روانہ ہوا، اور اس لشکر کو منگولوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مزاندان کے راستے آگے بڑھا اور شہر کو فتح کرنے کے بعد اہل شہر کو قتل کر دیا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ جام کے رخ پر آگے بڑھا۔ چونکہ جام شہر کے باسیوں نے اطاعت سے انکار کر دیا تو اس لیے اس شہر کو بزور شمشیر فتح کیا گیا اور اہل شہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہاں سے منگول سردار نے راتکان شہر پر چڑھائی کر دی، اور چونکہ یہ شہر قدرتی مناظر کی وجہ سے حد درجہ جاذب نظر تھا تو اس لیے اہل شہر سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی گئی اور عام معافی دے دی گئی۔ اس سے اگلی منزل جبوشان اور پھر اسفران شہر تھے۔ دوستوں مورخین مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون اور سارا حرم سلطان کے ساتھ تھا تو ان کی رفاقت لشکر کی نقل و حرکت میں مخل ہوتی تھی، لہٰذا سلطان کے علاوہ سرداران لشکر بھی دل گرفتہ اور پریشان تھے، تو اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا کہ حرم کی تمام خواتین کو معا ترکان خاتون قارون نام کے قلعے میں کہ جو مازاندان کے نواح میں واقع تھا بھیج دیا جائے۔ لیکن اتنی دیر تک چنگیز خان کا سالار سبدائی سلطان کا تعاقب کرتا ہوا قریب آ گیا تھا،
تو جب وہ دمغان پہنچا تو اہل شہر نے دلیری سے مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے بہت سے بہادر مارے گئے، لیکن آخر شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سمنان شہر کو یہی صورتحال پیش آئی۔ دوستو، یہ منگولوں کا معمول تھا کہ جو شہر مقابلے کے بعد فتح ہو جاتا اسے لوٹ لیتے۔ جوان لڑکیاں باہم تقسیم کر لی جاتی، جوان مرد لشکر میں شامل کر لیے جاتے اور باقی ماندہ کو قتل کر دیا جاتا۔ چونکہ صوبدائی کو چنگیز خان کے تاکیدی احکامات موصول ہو رہے تھے کہ سلطان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، تو اس لیے دامغان سے منگولوں کا وہ لشکر سلطان کی تلاش میں ہمدان کو روانہ ہو گیا۔ ہمدان کے حاکم نے بھی اظہار اطاعت کر کے الیانی شہر کو اس مرگ ناگہاں سے بچا لیا، لیکن چونکہ سلطان بہت آگے نکل گیا تھا تو اس لیے منگولوں نے تعاقب کا خیال ترک کر دیا اور ہمدان میں ٹھہر گئے۔ لیکن اسی اثناء میں منگولوں کو خبر ہوئی کہ خوارزم شاہ کا ایک لشکر سلماس کے مقام پر بیکتکین اور کوچہ خان کی کمان میں جمع